جیسے کہ شان نزول سے پتہ چل رہا ہے، یہ نطق کی طرف نہیں ہے۔ لہذا جب اس سے مراد قرآن ہے کہ آپ قرآن اپنے خواہشات سے نہیں بناتے، نہیں بولتے، بلکہ یہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ جب مرجع نطق ہے ہی نہیں تو پھر اس سے استدلال بھی ان حضرات کا ختم ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کہ آپ کا ہر تکلم، آپ کی ہر بات یہ وحی ہے اور اجتہاد وحی نہیں، اس لیے آپ اجتہاد نہیں کر سکتے۔ یہ استدلال ہی سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ شارح کہتے ہیں اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ ہو ضمیر کا مرجع نطق ہے اور آپ کی ہر بات ہم وحی تسلیم کر لیں کہ آپ کی ہر بات وحی ہے، تو پھر آپ کا جو اجتہاد ہے یہ بھی تو وحی ہے نا۔ آپ جو اجتہاد کرتے ہیں یہ بھی تو وحی کی ایک قسم ہے، وحی باطنی۔ لہذا پھر آپ کا اجتہاد کو وحی نہ ماننا یہ غلط ہے، بلکہ آپ کا اجتہاد بھی یہ بھی وحی ہے، البتہ یہ وحی باطنی ہے، انجام کے اعتبار سے، معال کے اعتبار سے اور اس پر برقرار رہنے کے او بقا کے اعتبار سے یہ بھی وحی ہے۔ ابتداءً یہ اجتہاد ہے جو ظنی ہے، قطعی نہیں، لیکن اگر آپ کا یہ اجتہاد درست ہو تو آپ کو برقرار رکھا جاتا ہے، تو معال کے اعتبار سے یہی اجتہاد جو ظنی تھی اب یہ قطعی ہو گئی۔ اور اگر آپ کا یہ اجتہاد خطا ہو تو آپ پر تنبیہ کی، اس اجتہاد پر تنبیہ کی جاتی ہے نبی کو، اور آپ کو خطا پر برقرار نہیں رکھا جاتا جیسے کہ دوسرے مجتہدین کو رکھا جاتا ہے خطا پر۔ لہذا ابتدا کے اعتبار سے یہ اجتہاد ہے جو کہ ظنی ہوتی ہے، اس میں خطا کا احتمال ہوتا ہے، جبکہ معال کے اعتبار سے، بقا کے اعتبار سے یہ ظنی نہیں بلکہ قطعی ہے، اس لیے وحی کی قسم ہے، وحی سے کوئی علیحدہ قسم نہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیں کہ یہ ہو ضمیر کا مرجع نطق کی طرف لوٹ رہی ہے تو پھر آپ کا اجتہاد بھی وحی ہی ہے، وحی کی قسم ہے، وحی باطنی معال کے اعتبار سے۔ پھر شارح مصنف کہتے ہیں ہمارے نزدیک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل معمول یہ تھا کہ آپ مامور تھے وحی کے انتظار کے۔ جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا اور نصوص میں نازل شدہ وحی میں اس کا کوئی حکم موجود نہ ہوتا تو آپ پابند تھے وحی کا انتظار کر لیں۔ کتنے دنوں تک انتظار کر لیں؟ 3 دنوں تک کے لیے، یا جب تک کہ اس مسئلے کی غرض فوت نہ ہو۔ جو بھی مسئلہ پیش آتا اگر اس مسئلے کی غرض فوت نہ ہوتی تو وہ جتنے دن ہوتے اس دن تک آپ انتظار کرتے، انتظار پر معمور تھے، آپ کو حکم تھا انتظار کرے وحی کا۔ اگر وحی نازل ہو جاتی تو آپ مسئلہ بیان کر لیتے، اگر وحی نازل نہ ہوتی تو پھر آپ اپنا اجتہاد کر کے اجتہاد سے اس کے حکم کو بیان کر دیتے۔ اگر اجتہاد درست ہوتا تو جواب میں وحی نازل نہ ہوتی، آپ کو برقرار رکھا جاتا۔ اگر اس اجتہاد میں آپ سے خطا ہو جاتی تو پھر اس پر تنبیہ کرنے کے لیے وحی نازل ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اجتہاد مجتہدین بھی کرتے ہیں، اور اجتہاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی مجتہدین میں یہی فرق ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد اگر درست ہوتا تو آپ کو برقرار رکھا جاتا، اس تنبیہ کرنے کے لیے وحی نازل نہ ہوتی، اور یہ آپ کا اجتہاد یہ وحی باطنی، وحی کی قسم وحی باطنی کہلاتی۔ اور اگر آپ سے اجتہاد میں خطا ہو جاتا تو آپ پر تنبیہ کرنے کے لیے وحی نازل ہوتی اور اس پر آپ کو خبردار کیا جاتا، آپ کو خطا پر باقی نہیں رکھا جاتا، اس لیے کہ آپ خطا سے معصوم ہے، اور اس لیے آپ کو خطا پر برقرار نہیں رکھا جاتا۔ جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دوسرے مجتہدین کا یہ حکم نہیں، دوسرے مجتہدین سے اگر ثواب ہو تب بھی اس پر باقی رہتے ہیں، اگر وہ خطا پر ہو جائے تو تب بھی ان کو خطا پر باقی رکھ دیا جاتا ہے، قیامت تک کے لیے خطا پر ہی رہتے ہیں یا ثواب پر رہتے ہیں، ان کو تنبیہ نہیں کی جاتی، چونکہ دوسروں کے بارے میں وہ دوسرے مجتہدین معصوم نہیں ہے، اس لیے ان کو خطا پر برقرار رکھا جاتا ہے، خطا سے محفوظ اور بچایا نہیں جاتا ان کو۔ یہ ہے وحی کی دوسری قسم، وحی باطنی
جو ہے اجتہاد. تو وحی کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ وحی کی 2 قسمیں ہو گئی، وحی ظاہری اور وحی باطنی. اور وحی ظاہری کی مصنف نے فرمایا کہ 3 قسمیں ہیں، جبکہ شارح کہتے ہیں کہ جو حدیث قدسی ہے یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، 4 قسمیں ہو گئی. اور وحی باقی 2 قسمیں جو ہے، جو بذریعہ حاطف ہو، غائبانہ طور پر آواز ہو، یا جو بواسطہ منام ہو، یہ منام والی وحی اس کو شمار نہیں کیا گیا، اس لیے کہ حاطف کے ذریعے سے یہ آپ کے شان کے مناسب نہیں تھا، یا یہ کہ اس سے احکام شرعیہ ثابت نہیں ہوئے. اور جو دوسرے بذریعہ منام کے تھے، وہ چونکہ ابتدائی نبوت میں خواب میں آپ کو وحی ہوتی تھی، ابتدائی نبوت میں تھی، یا یہ کہ اس سے احکام شرعیہ اور اس سے احکام شرعیہ ثابت نہیں ہوئے، اس لیے مصنف نے ان کو بھی ذکر نہیں کیا. باقی یہ 3 قسمیں بقول ماتن کے 3 قسمیں ہیں، جبکہ محشی کہتے ہیں 4 ہیں. یہ وحی ظاہری ہے اور دوسرا وحی باطنی ہے کہ جو کہ اجتہاد ہے. نبی علیہ السلام جو عمرے کے لیے گئے تھے خواب میں، جی عمرے کے لیے جو گئے تھے نبی علیہ السلام، خواب میں دیکھا تھا کہ ہم مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے ہیں، پھر وہ چلے گئے صلح حدیبیہ جو ہو گیا پھر تو الہام ہے نا. او تبدى لقلبه بلا شبهة بإلهام من الله بأن خواب میں وہی احکام ثابت ہو رہے تھے. جی احکام ثابت ہو گئے ان سے، تو بظاہر یہ الہام ہی سے ہے کہ بأن أراه بنور من عنده، اللہ اپنے نور سے ان کو دکھا دے. اور پھر یہ خواب سے جی منام نہیں کرتے. دیکھ لیں گے آیا یہ قسم ان میں سے شامل ہے یا نہیں، الہام میں داخل ہے یا یہ منام میں داخل ہے. اگر منام سے ثابت ہے، حکم شرعی ثابت ہے، تو پھر یہ 4تھی قسم ہو جائے گی اس کی، یعنی پھر منام کو بھی وحی کی قسم میں سے شمار کیا جائے گا. لیکن یہاں شارح نے کہا کہ اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں. دیکھ لیں گے یہ. جی کس کے ساتھ؟ کہ احکام زیادہ تر احکام ان سے جس سے ثابت ہو. نہیں اگر کسی کوئی حکم شرعی ثابت ہے پھر تو وہی قسم ہے، غالب ہو یا غیر غالب ہو، اس لیے وہی کی قسم ہے. لیکن مصنف نے شمار نہیں کیا، اور مصنف نے شمار نہ کرنے کی وجہ یہ بیان کی شارح نے کہ مصنف کے نزدیک بظاہر چونکہ غالب احکام شرعیہ اس سے ثابت نہیں ہوئے، اس لیے مصنف نے ذکر نہیں کیا. اگر بعض احکام ثابت ہوئے ہیں تو مصنف نے اس کو جس سے غالب احکام ثابت ہوئے ان کو ذکر کیا، اور جس سے بعض احکام ثابت ہوئے ان کو شمار نہیں کیا. تو مصنف نے اس کے غالب کا اعتبار کیا، مصنف نے. ولما فرغ عن تقسیم السنت فی حقنا، جب مصنف رحمہ اللہ ہمارے حق میں سنت کی تقسیم سے فارغ ہوئے، شرع فی تقسیمها فی حقہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں اس کی تقسیم کو شروع کیا. وفی بیان طریقتہ فی اظہار احکام شرع بالوحی، اور وحی کے ذریعے سے، یعنی یہ وہ عطف تفسیری ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے احکام شرعیہ کے اظہار میں اس کے طریقے کے بیان کو شروع کیا. فقال فرمایا والوحی نوعان، وحی کی 2 قسمیں ہیں، ظاہر و باطن، ظاہری اور باطنی. فالظاہر 3 انواع، ظاہری کی 3 قسمیں ہیں. الاول، پہلی قسم ہے ما ثبت بلسان الملک، جو فرشتے کے زبان سے ثابت ہو. وهو جبرائیل، اور وہ جبرائیل علیہ السلام ہے. فوقع فی سمعہ بعد علمہ بالمبلغ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت میں وہ وحی واقع ہو جائے مبلغ، پہنچانے والے کے علم کے جان لینے کے بعد. اے سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سن لے بعد علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأنہ جبرائیل، اس بات کے جان لینے کے بعد کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جان لے کہ وہ جبرائیل ہے.
بآیتن کیسے جان لے؟ بآیتن قاطعتن قطعی طور پر، قطعی نشانی سے. ایسے قطعی نشانی تو نافی شک والاشتباہ، جو اس شک اور اشتباہ کے منافی ہے. فی اس بات میں انہ جبرائیل اولا، کہ آیا یہ جبرائیل ہے یا نہیں، اس شک اور اشتباہ کے منافی ہے. وَهُوَ الَّذِي أُنزِلَ عَلَيْهِ بِلِسَانِ الروح الامین، یہ وہی وحی ہے کہ جس کو نازل کی گئی ہے روح الامین کی زبان سے، یعنی جبرائیل کے. یعنی القرآن، یعنی اس سے مراد قرآن ہے. الذي قال اللہ تعالی، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی حق ہی، اس کے حق میں، قل کہہ دیجئے نزلہ روح القدس، اس کو نازل کیا ہے روح القدس نے. روح کی اضافت قدس کی طرف ہوئی ہے، یہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہے. من ربک، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ. تو وحی کی اس قسم کی طرف اشارہ اس آیت میں ہوا. والثانی، دوسری قسم وحی کی وہ ہے ما بینہ، جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کو مصنف نے بیان کیا بقول، اپنے اس قول سے، او ثبت عندہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ وحی ثابت ہو گئی ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، باشارۃ الملکی، فرشتے کے اشارہ کرنے سے، من غیر بیان بالکلام، کلام کے ذریعے بیان کیے بغیر. کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان روح القدس، جبرائیل نے، نفس فی روعی، میرے دل میں یہ بات پونکی، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ کوئی بھی نفس اور جان اس وقت تک ہرگز نہیں مرے گی جب تک کہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے. آگے پوری روایت محشی نے نقل کی ہے، فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اس لیے اللہ سے ڈرو اور مانگنے میں اعتدال سے کام لو، اعتدال سے مانگو. والثالث، تیسری قسم وہی ہے ما بینہ بقولہ، جس کو مصنف نے اپنے اس قول سے بیان کیا، او تبدى لقلبہ بلا شبہۃ، یا وہ وحی ظاہر ہو گئی ہو آپ کے دل کے سامنے بغیر شک و شبہ کے، بالہام من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کے ذریعے، بان اراہ، اس طور پر کہ اللہ نے اس کو دکھا دیا ہو، بنور من عندہ، اپنے پاس سے نور کے ذریعے. وہذا هو المسمى بالالہام، یہی ہے کہ جس کو الہام کہا جاتا ہے. وَيَشْتَرِكُ فِيهِ الْأَوْلِيَاءُ أَيْضًا، اس میں اولیاء بھی شریک ہوتے ہیں. وَإِنْ كَانَ إِلْهَامُهُمْ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَالصَّوَابَ، اگرچہ یہ اولیاء کا الہام بھی خطا اور ثواب درستگی کا احتمال رکھتا ہے. وَإِلْهَامُهُ علیہ الصلاۃ والسلام، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو الہام ہے، لا يحتمل الا الصواب، یہ صرف درستگی ہی کا احتمال رکھتا ہے، صرف درست ہی ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا. ولم یذکر، شارح کہتے ہیں ولم یذکر ما کان بالہاتف، مصنف نے وحی کی اس قسم کو ذکر نہیں کیا جو غائبانہ آواز سے ہو. لأنہ لم یکن من شأنہ، وجہ خود ذکر کر دی، اس لیے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں سے نہیں تھا. او لم تثبت به احکام الشرعی، یا اس وجہ سے کہ اس سے احکام شرع ثابت نہیں ہوئے، ثابت نہیں کیے گئے. وکذا لم یذکر ما کان فی المنام، اسی طرح شارح کہتے ہیں مصنف نے وحی کی اس قسم کو بھی ذکر نہیں کیا کہ جو خواب میں ہوتی تھی. لأنہ کان فی ابتداء النبوۃ، اس لیے کہ یہ ابتدائی نبوت میں ہوتی تھی. لم تثبت به احکام الشرعی، اس کے ذریعے سے شریعت کے احکامات کو ثابت نہیں کیا گیا. والباطن، اور وحی باطنی وہ ہے ما ینال بالاجتہاد، کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حاصل کرتے تھے اجتہاد کے ذریعے، بالتأمل فی الاحکام المنصوصۃ، احکام منصوصہ میں غور و فکر کر کے، بأن یستنبط علتا فی الحکم المنصوص، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منصوص حکم سے اس میں علت کا استنباط کرتے، ویقیس علیہ، اور اسی پر قیاس کرتے، ما اس مسئلے کو، اس حکم کو، مسئلے کو، لم یعلم حالہ بالنص، کہ نص سے اس کے حال کو آپ نہیں جانتے، اس کو اس پر قیاس کر لیتے. کما کان شأن سائر المجتہدین، جیسے کہ یہ اجتہاد کرنا باقی مجتہدین کا کام تھا. فابا بعضهم، تو بعض لوگوں نے انکار کیا، ان یکون ھذا من حظہ، کہ یہ اجتہاد کرنا آپ کے نصیب میں سے ہو. لأن اللہ تعالی قال، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما ينطق عن الهوى،
ان هو الا وحی یوحى، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواہشات نفسانی سے تکلم نہیں کرتے، وہ تکلم نہیں ہے مگر وحی ہے۔ وہ ضمیر کا مرجع انہوں نے نطق کو قرار دیا، یہ وحی ہے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ فَكُلُّ مَا تَكَلَّمَهُ، اس لیے آپ کی ہر وہ بات جو آپ کہتے تھے، لابد ضروری ہے ان یکون ثابتا بالوحی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وحی سے ثابت ہو۔ والاجتہاد لیس کذالک، اور اجتہاد اس طرح نہیں ہے۔ فلا یکون ھذا شأنہ، اس لیے یہ آپ کی شان نہیں ہوگی یا نہیں ہے اجتہاد کرنا۔ والجواب، جواب یہ ہے ان المراد بہذا الوحی، اس وحی سے مراد هو القرآن، وہ قرآن ہے، دون کل ما تکلم به، نہ کہ آپ کی ہر وہ بات جو آپ کرتے تھے۔ ولا ان سلم، اگر تسلیم کر لیا جائے، انہ عام، کہ یہ عام ہے، قرآن بھی ہو سکتی ہے اور آپ کا نطق تکلم بھی ہو سکتا ہے، اگر عام ہو مان لے، فلا نسلم ان اجتہادہ لیس بوحی، تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کا اجتہاد یہ وحی نہیں، یہ ہم تسلیم نہیں کرتے۔ بل ہوا وحی، بلکہ وہ وحی ہے، باطن، وحی باطنی ہے، باعتبار المآل والقرار علیہ، مآل اور آخر کے اعتبار سے، اور اس پر باقی رکھنے کے اعتبار سے، برقرار رکھنے کے اعتبار سے۔ وعندنا، اور ہمارے نزدیک، وہ مامور بانتظار الوحی، آپ کو حکم تھا وحی کے انتظار کرنے کا، آپ وحی کے انتظار پر مامور تھے، فیما، ان احکام میں، لم یوحى الیہ، کہ جس میں آپ کی طرف وحی نہیں بھیجی گئی۔ اے اذا نزلت الحادثۃ، جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا، بین یدیہ، آپ کے سامنے، یجب علیہ، تو آپ پر لازم تھا، ان ینتظر الوحی، کہ آپ وحی کا انتظار کرتے، اولاً سب سے پہلے، لجوابها، اس کے جواب کے لیے، الی ثلاثۃ ایام، 3 دنوں تک کے لیے، او الی، یا اس وقت تک کے لیے، ان یخاف فوت الغرض، اس مسئلے کے غرض کے فوت ہونے کے ڈر تک۔ ثم العمل بالرأی بعد انقضاء مدت الانتظار، پھر مدت انتظار کے ختم ہونے کے بعد آپ کو حکم تھا، آپ مامور تھے رائے پر عمل کرنے کے، یعنی اجتہاد پر عمل کرنے کے مامور تھے۔ فإن كان أصاب في الرأي، اگر آپ رائے میں درست ہو جاتے، حق کو پا لیتے، لم ينزل الوحی علیہ، تو آپ پر وحی نازل نہ ہوتی، فی تلک الحادثۃ، اس مسئلے میں۔ وإن كان أخطأ في الرأي، اور اگر آپ سے رائے میں خطا ہو جاتی، ينزل الوحی للتنبیہ علی الخطأ، تو وحی نازل ہو جاتی خطا پر متنبہ کرنے کے لیے۔ وما تقرر علی الخطأ قط، اور آپ کبھی بھی خطا پر برقرار نہ رہے۔ بخلاف سائر المجتہدین، برخلاف باقی مجتہدین کے، فإنہم ان اخطأوا یبقى خطأهم إلی یوم القیامت، اس لیے کہ اگر ان سے خطا ہو جاتی تو وہ ان کی خطا قیامت تک کے لیے باقی رہتی ہے۔ وہذا معنی قولہ، شارح کہتے ہیں یہی معنی ہے وہ مصنف کے اس قول کا، الا انہ معصوم، مگر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہے، عن القرار علی الخطأ، خطا پر برقرار رہنے سے آپ کو بچایا گیا ہے، بخلاف ما یکون من غیرہ، برخلاف اس اجتہاد اور بیان بالرائے کے، کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کی طرف سے ہو، من البیان بالرائے، یعنی بیان بالرائے سے، یہ من بیانیہ ہے، ما کا بیان ہے، من مجتہد الامت، امت کے مجتہدین میں سے، فإنہم یقررون علی الخطأ، اس لیے کہ ان کو خطا پر برقرار رکھا جاتا ہے، ولا یعصمون عن القرار علیہ، اور اس خطا پر برقرار رہنے سے ان کو نہیں بچایا جاتا، ان کی حفاظت نہیں کی جاتی۔ بس ٹھیک ہے، جاؤ جمعرات ہے۔